عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پکے نمازی بن جاؤ تہجد گزار بن جاؤ تو میرے پاس آنا چھوڑ دو۔ کس نے کہا؟ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ، بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں۔ اب تو سسٹم ہی چینج ہے نا ہمارا، پیر صاحب کے پاس گئی نہیں تو آپ کی غیر حاضری لگی، پھر جرمانے ہیں، تو پھر یہ ہے، تو پھر وہ ہے۔ اسی طرح استاد کے پاس نہیں گئے تو پہلے وہ سسٹم نہیں تھا، پہلے سسٹم یہ تھا جب تم رب کے قریب ہو جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، کیونکہ ایک اللہ کے ولی کا کام ہے تمہیں نمازی بنانا، چرسی موالی بھنگی بنانا نہیں۔ ایک اللہ کے ولی کا کام ہے تمہیں پانچوں ٹائم رب کی بارگاہ میں جھکانا، ایک اللہ والے کا کام ہے تمہیں تہجد گزار بنانا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، تو شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم پکے نمازی بن جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ تو پھر میرے پاس آنا چھوڑ دو، کیونکہ میرا جو مقصد تھا وہ میں نے کر دیا۔ ہاں اگر کہیں کوئی وسوسہ پیدا ہو، کوئی شیطانی خیالات آ جائیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر بھلے میرے پاس چلے آؤ، ورنہ تم لگے رہو رب کو راضی کرنے میں۔ کہا کہ حضور والا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہارے اور رسول کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، تمہارے رب کے اور رسول کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ جب تمہیں رات پتہ لگ گئی، تم پکے نمازی بن گئے، تہجد گزار بن گئے، سجدے ادا کرنے والے بن گئے، رب کو راضی کرنے والے بن گئے، اب میں تمہارے بیچ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میرا جو مقصد تھا وہ میں نے تمہیں بتلا دیا۔ ایک پیر کا کام یہی تو ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کاش کہ ہمیں بھی ایسے پیر مل جائیں، ہمیں بھی ایسے پیر مل جائیں جن کا ہاتھ پکڑتے ہی پکے نمازی ہو جائیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ سالہ سال پیر صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، نہ نماز کے پابند بن سکے، نہ سجدوں کے پابند بن سکے، نہ ہمارے چہروں پر سنت آ سکی۔ اب نہ پیر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم سنت کو پورا کر لو، نمازوں کو پورا کر لو، نہیں، بیچارہ وہ بھی پریشان ہے، کہوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ ناراض بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا لوگ، پھر امام سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پیر سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں بڑی پیدا ہو جاتی ہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ تو پہلے وہ سلسلہ نہیں تھا، سالہ سال پیر صاحب کی صحبت میں رہے۔ یہاں تلی گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سیوری، منظور صاحب یہ مکسی برادری رہتی ہے، ان کے پیر و بزرگ مرشد تھے حضرت سید عاشق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل علی اولاد نبی، کیا چہرے میں نورانیت تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ دعوت کی ان کی، پیر صاحب کی، میں خود بھی ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی تدفین اس ٹائم جنت البقیع میں ہے، وہاں بھی مدفن ہے پیر عاشق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت عاجز تھے، بہت انکساری تھی ان کے اندر۔ کھانے کا وقت تھا، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا پہلے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا لیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب ہم مسجد سے واپس لوٹے تو بیٹھک میں 10-15 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پیر صاحب نے جیسے ہی دیکھا فرمایا کہ آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ نہیں سے بس دعا کریں کہ ہم نمازی ہو جائیں۔ بس ان کا یہ کہنا، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیر عاشق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں اتنی دور سے چل کر آیا، تمہارے ساتھ رہا، تم میرے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکے، پھر میرا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر میرا یہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پر 15-20 منٹ گزر گئے، وہ روتے رہے، حتیٰ کہ پوری برادری آئی، انہوں نے کہا کہ حضور والا ہم سے غلطی ہوئی، ہم وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ یارو تمہیں پتہ کیا ہے کہ سجدوں میں ملتا کیا ہے؟ جس سجدے میں ہم نے رب کو راضی کرنا تھا، اس سجدے کو ہم نے 2 سیکنڈ بھی نہیں دیے، 2 منٹ بھی نہیں دیے، بس یہاں پہ سر رکھا اور پھر واپس چلتے بنتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بزرگ فرماتے ہیں اگر رب کو منانا چاہتے ہو تو پھر سجدوں میں گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کو مناؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے پاس آئے، پریشانی کے عالم میں کہا، بزرگ نے کہا کہ خیر ہے، عرض کی حضور والا پریشانی یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں ہے، جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن سنا ہے کہ کل عیسائیوں کے بہت بڑے 2 بحری جہاز جو اسلحے سے لیس ہو کر ہماری طرف آ رہے ہیں، ہماری فوج بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں دعا کروں، میں بھی دعا کروں گا، آج رات تم بھی دعا کرو۔ جب بندہ مصلی کو آباد کر لیتا ہے نا، مصلی کو،
تو پھر رب تعالیٰ اس کی پریشانیاں ساری دور کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، انہی سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں۔ بس جہاں تک ہم نے تعویذ تک جو پہنچا دیا کام کو، بس باقی وہ تعویذ لینے کے بعد نہ اس کا کوئی کہنا ماننا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ نماز کے قریب آنا ہے، تو پھر پریشانی بڑھے گی نہیں تو اور کیا ہوگا۔ تو شاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ حضور والا دعا فرمائیں، تو اس بزرگ نے کہا کہ آج رات تم بھی میرے لیے دعا کرو، میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ بزرگ کہتے ہیں آدھی رات کا ٹائم تھا، جب میں مسجد میں داخل ہوا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ سر سجدے میں رکھ کر چیخ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، مولا میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں پلاٹ کے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں قبضے کے لیے نہیں لڑ رہا، میں تیرے لیے لڑ رہا ہوں، تیرے گھر کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اگر مجھے فتح عطا نہ ہوئی اور یہ فوج حاوی ہو گئی، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، لوگ بھی کم ہیں، تو پھر عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، جب بزرگ نے دیکھا کہ اتنا چیخ کر رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، صبح ہوتی ہے، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ عرض کی حضور والا وہ دونوں بحری جہاز پانی میں ڈوب چکے ہیں، پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ فرمایا وہ پانی میں نہیں ڈوبے، تیرے آنسوؤں میں ڈوبے ہیں، وہ پانی میں نہیں ڈوبے، تیرے آنسوؤں میں ڈوبے ہیں۔ آدھی رات کا ٹائم جب میں نے مسجد کے پاس آیا اور کہا کہ میں تیرے لیے دعا کروں، مجھ سے پہلے تو چیخ کر رو رو کر رب سے دعائیں مانگ رہا تھا، جو تیرے آنسو مسلح پہ گرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بڑے بحری جہازوں کو تیرے آنسوؤں میں ڈبو دیا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اپنے آنسوؤں سے سجدوں کو تر رکھیں، مسلوں کو تر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے۔